سوشل اسکلز میں سوشل ایٹیکیٹس اینڈ مینرس یہ بڑے اہم ہیں. تو آج کے ماڈرن ایرا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایٹیکیٹس اینڈ مینرس کم از کم 3 میں چاہوں گا آپ سجیسٹ کریں جو بچوں اور بڑوں میں لازمی ہونے چاہیے؟ دیکھیے، آپ نے سوشل ایٹیکیٹس اینڈ مینرس کی بات کی، تو اس میں ایک ریسرچ کے مطابق کسی بھی انسان کی کامیابی میں 85% جو اسکلس اس کو مدد کرتی ہیں وہ اس کی سافٹ اسکلز ہیں، جس میں سے سوشل ایٹیکیٹس اینڈ مینرس بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. ان دا بگننگ میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. سوشل ایٹیکیٹس اور مینرس کی بات کی جائے تو چند ایک ایسے مینرس ہیں جو کہ آپ نے کہا کہ 3 کوئی ایسے جو ہر کسی میں ہونے چاہیے، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہوں. تو نمبر 1 از رسپیکٹ فار ادرس، جو کہ اس دور میں بہت کم دیکھا جاتا ہے. کہ ہم ایک تو پہلی بات ہے کہ ہم ڈیمانڈنگ اینڈ پہ تو رہتے ہیں لیکن گیونگ اینڈ پر ہم آنا نہیں چاہتے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا پروٹوکول ملے، ہمیں اچھے انداز سے لوگ ٹریٹ کریں، لیکن وہی رویہ ہم دوسروں کے لیے اختیار کرنا نہیں چاہتے. تو نمبر 1 از رسپیکٹ فار ادرس ریگارڈ لیس سم ون از ینگر اور ایلڈر دین یو، بٹ رسپیکٹ شوڈ بی کانسٹنٹ. نمبر 2 از ایکٹیو لسننگ، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ مینرس میں سے ہے، جو اس دور میں بہت کم دیکھا جاتا ہے، کہ چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ سے ہوں. عموماً آپ دیکھیں گے کہ بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب چھوٹے آپ سے بات کر رہے ہوں تو آپ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اوکے ہاں آل رائٹ. دیکھیں obvious سی بات ہے کہ when someone is talking to you or speaking to you and if you're not responding him properly, it means that you are insulting that person. کہ جب آپ کسی کو پراپر طریقے سے آنسر نہیں کر رہے ہوں یا اس سے نہیں سن رہے ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ایک اچھا بیہیویئر نہیں ہے. تو ایکٹیو لسننگ از ویری امپورٹنٹ اینڈ لسن ٹو انڈرسٹینڈ، جسٹ ڈو ناٹ لسن ٹو رسپونڈ. آپ سنیں، آپ سمجھیں کہ سامنے والا آپ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مینرس میں سے ہے. نمبر 3 از بیسکلی گریٹیٹیوڈ اینڈ کائنڈنس. اس میں بھی ایک میں دا سمری آف حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، the one who is not kind has no faith. تو کائنڈنس از ویری امپورٹنٹ. دا بگیسٹ چیلنج ان دس ایرا از دیٹ انفارچونیٹلی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ شاید لوگ جو ہے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں. ایک ریٹ ریس ہے، لائک فار ایگزامپل واٹ یو ہیو، ہمیں اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی، لیکن جو ہمارے لائک ایک حسد کا ایک فیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک پروفیشنل جیلسی بھی کہی جائے، تو ساری چیزیں اسی چیز بات ہے. لائک فار ایگزامپل اگر کوئی پرٹیکولر پوزیشن پر ہے اور آپ اس پوزیشن پر نہیں ہیں تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس سے جیلس ہوں. اللہ عز و جل نے اسے اس پرٹیکولر پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ رب کی تقسیم ہے. یو شوڈ بی اگری آن دیٹ. اینڈ گریٹیٹیوڈ اینڈ کائنڈنس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں میسر آئی ہیں، چاہے آپ کی وہ اولاد ہو، آپ کے پاس جو گاڑی ہے، آپ کے پاس جو گھر ہے، آپ کے پاس گھر میں ایون گروسری جو ہے، ان تمام پر آپ کا رب کا شکر ادا کرنا، گریٹیٹیوڈ شو کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ چیز ادا کی. اگر آپ کی زندگی میں یہ تمام تر چیزیں ایڈ ہو جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت سی مشکلیں اور بہت سی ایسی تھاٹس جو آپ کو زندگی میں پریشان کرتی ہیں وہ آسان ہو جائیں گی.